بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ سبحانہ وتعالی ایضا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات علی محمد وآل محمد ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، موضوع مجالس خصوصیات اسلام، دو آیتیں کہ جن کو سرنامہ کلام میں مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، دونوں کا تعلق سورہ آل عمران سے۔ ارشاد پروردگار ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، اور دوسری آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اگر اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر رہتے ہوئے کچھ بھی پیش کیا جائے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن یقبل منہ، اس میں جو لن ہے عربی کے اعتبار سے یہ نیور کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اٹ وونٹ بی ایکسیپٹیبل ایٹ آل، اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ اصول کافی کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل، اس کے اندر معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا رحمان کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے، اور وہیں یہ بحث شروع ہوئی کہ رحمان کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا اور رحیم کا لفظ بھی پروردگار عالم نے استعمال کیا، جبکہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے رحم، تو پھر اس کے بعد کیا ضرورت ہے کہ دونوں لفظوں کو استعمال کیا جائے، رحمان بھی کہا جائے رحیم بھی کہا جائے۔ اس میں یہ میں ایلوبریٹ کر رہا تھا کہ لفظ رحمان پروردگار عالم کی جنرل مرسی کو بیان کرتا ہے، اس کی رحمت عمومی، کہ پیاس لگے تو پانی پیو، پیاس بجھ جائے گی، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک کافر ہو، ایک مسلمان ہو، ایک مومن ہو، منافق ہو۔ یہی معاملہ غذا کا ہے، یہی معاملہ آکسیجن کا ہے، کہ استفادے کے لیے یہ عمومی دسترخوان ہے جو پروردگار کی طرف سے بچھایا گیا ہے کہ جو چاہے اس سے استفادہ کرے، اس لیے کہ اس کے بعد ہی وہ امتحان شروع ہوتا ہے کہ جس میں پورا ہونے پر، کامیاب ہونے پر انسان اس رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے جو پروردگار عالم کی رحیمیت کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ رحمت خاص ہے، وہ اسپیسیفک مرسی ہے۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان میدان قیامت میں پہنچے گا تو وہاں پر پروردگار عالم کی رحمت عمومی نہیں ہے، وہاں پر رحمت خاص ہے، رحمت خصوصی ہے، وہ پرفارمنس بیسڈ ہے، کہ جس نے اس دنیا کے اندر پرفارم کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز گیون، یہ وہ شخص ہے کہ جو وہاں پر پروردگار عالم کی رحمت خاص کا مستحق قرار پائے گا۔
یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان جس طرح سے اس دنیا میں رحمت خدا سے استفادہ کر رہا ہے اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو کوالیفائی کرے تاکہ میدان قیامت میں بھی وہ رحمت خدا سے محروم نہ ہو جائے۔ مگر وہاں پر رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آلریڈی گیون رحمتیں جو یہاں پر ملی ہوئی ہیں ان کو اس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے کہ پھر انسان کامیاب ڈکلیئر کیا جا سکے، پھر کہا جا سکے کہ ہاں یہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے لیے پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے قد افلح المومنون، کہ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے، صرف دعوی ایمان کرنے والے نہیں مگر پھر جنہوں نے اس کے تقاضے کو بھی پورا کیا، تو پھر یہ وہ افراد ہیں کہ جو وہاں پر بھی رحمت خدا سے محروم نہیں رہیں گے۔ ورنہ آپ انصافاً دیکھیے کہ قیامت کے میدان میں جہنم کس کی ضرورت ہے؟ جہنم تو کسی کی ضرورت نہیں، جہنم کا عذاب تو کسی کی ضرورت نہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان آکسیجن کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، دنیا کے اندر انسان پانی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، دنیا کے اندر انسان غذا کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، یہ اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہے، یہ نیسیسٹیز ہیں، تو مجھے بات بتائیے کہ وہاں میدان قیامت میں کیا یہ نیسیسٹیز تبدیل ہو جائیں گی؟ کیا وہاں پر ایک انسان جو ہے وہ جہنم کا محتاج ہو جائے گا؟ نہیں، وہ انسان جہنم کا محتاج نہیں ہوگا۔ وہاں پر پروردگار عالم کی رحمت کا دسترخوان عمومی نہیں ہے، وہاں پر پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے لیے ایک کرائیٹیریا رکھا ہے۔ اس لیے وہ خدا جو عالمین کا پالنے والا ہے، جس کی رحمانیت اس کائنات میں اس دنیا کے اندر ہر جگہ نظر آتی ہے، وہ وہاں پر کہ جب رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوگا تو پھر وہ اسپیسیفک ہو جائے گی۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے قرآن کے اندر بیان بھی کیا ہے کہ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، تمہارا کیا خیال ہے کہ جو مسلم ہے اس کو ہم ویسے ٹریٹ کریں گے جیسے مجرم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ایک مسلم ہے اور ایک مجرم ہے، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کئی جگہوں پر پروردگار عالم نے اس انداز کو اختیار کیا ہے کہ ذرا کامن سینس تو استعمال کرو کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو دنیا کے اندر ہماری خاطر ہمارے کہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیفیکلٹیز کے اندر بھی ڈالتا رہا، اس نے اپنی زندگی کو ہماری مرضی کے مطابق ٹیلر کیا۔ ہم نے کہا کہ صبح کو اٹھ جاؤ تو وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا، ہم نے کہا کہ ماہ رمضان کے اندر بھوکا رہو تو وہ بھوکا رہنے کے لیے تیار ہو گیا، ہم نے کہا کہ وہ اگر مالی استطاعت ہے تو حج کے لیے پہنچے، وہ چلا گیا، ہم نے کہا کہ اپنی سیونگ میں سے اتنا اتنا نکالو، وہ نکالنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو رات بھر سونے کے بعد صبح بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خراٹے مار رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو ماہ رمضان کے اندر بھی مزے سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ زکوٰۃ کے عنوان سے، نہ خمس کے عنوان سے، نہ کسی اور چیز کے عنوان سے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم مسلم کو مجرم کی طرح ٹریٹ کریں گے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسلم کا جو لفظ ہے وہ اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ موجود ہے، صرف ٹائٹل کے عنوان سے نہیں، یعنی وہ جس نے واقعاً اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے بیفور دا ول آف آلمائٹی اللہ، اپنے آپ کو سرنڈر وہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مرضی مولا از ہمیں اولا۔ اب اس کے لیے پری ریکویزٹ کیا ہے کہ انسان عقل استعمال کرے۔ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا رحمان کی بندگی کی جاتی ہے۔ اگر ایک وہ شخص ہے کہ جو عقل ہی نہیں رکھتا، اگر وہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، کریزی ہے، تو اس سے تو اسلام گفتگو ہی نہیں کرتا، اس کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس کے اوپر کیا رسپانسبلٹی ڈالی جائے گی؟ جو مینٹلی فٹ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاں وہ جو مینٹلی فٹ ہے پھر اس سے اس بات کا تقاضا ہے کہ جب وہ پروردگار عالم کی رحمت کے دسترخوان سے عمومی طور پر استفادہ کر رہا ہے تو ایک مرتبہ روٹی کھانے کے بعد، 2 مرتبہ روٹی کھانے کے بعد، 3 مرتبہ روٹی کھانے کے بعد، یعنی سوچئے گا کہ اگر آپ یہاں سے ابھی گھر پر چلے جائیں اور آپ کا جو دروازہ ہے اس کے پاس آپ کو ایک پارسل ملے کہ جس پارسل کے اندر کوئی تحفہ موجود ہو، نام نہیں لکھا ہوا کہ کون ہے، نام نہیں لکھا ہوا، تحفہ وہاں پر موجود ہے، گفٹ آپ پر، نام آپ کا لکھا ہوا ہے کہ فار یو مسٹر فلان فلاں، آپ کے لیے یہ گفٹ ہے، کس کی طرف سے وہ نہیں لکھا ہوا۔ جب آپ کے لیے ہے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ نے کھولا، مثلا اس کے اندر سے پرفیوم نکل آیا، آپ نے کہا واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، کسی نے یہ تحفہ بھجوایا ہے، تو کون ہے؟ کیوریوسٹی تو انسان کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ کون ہے، نہیں پتہ چلا، چلیے وہ گھر کے اندر چلا گیا، اگلے دن
آپ پھر یہاں مجلس سے گئے اور وہاں پر آپ کو ایک اور پارسل نظر آیا اور اس کے اوپر بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اب آپ نے کھولا اس کو تو اس کے اندر سے مثلاً کوئی اور چیز نکل آئی, کوئی کپڑے کا پیس نکل آیا. آپ کا نام لکھا ہوا ہے مگر دینے والے کا نام نہیں لکھا ہوا. آپ نے پھر اس کو کھولا, استعمال کرنا شروع کر دیا. 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن اگر اسی طریقے سے تحفہ آتا رہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کریں گے. آپ کو تو کیوریوسٹی کی وجہ سے دیوانہ وار تلاش کرنا چاہیے کہ یہ ہے کون مہربان کہ جو بار بار مجھے تحفہ بھجوا رہا ہے. یہ جو انسان کی انسٹنکٹ کے اندر, اس کی نیچر اور فطرت کے اندر رکھا گیا ہے کہ جب اس تک کسی کا تحفہ بار بار پہنچتا ہے تو وہ اس تحفہ دینے والے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اس کو تلاش کرنے لگتا ہے. کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف معصوم نے متوجہ کیا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن, کہ یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے خدائے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے. ارے اگر 4-5 مرتبہ کوئی تحفہ بھجوائے تو بھیجنے والے کی تلاش میں تم سرگرداں ہو جاتے ہو, متوجہ ہو جاتے ہو, اور وہ خدا جس نے تمہیں وجود کی نعمت سے لے کر مسلسل نعمتوں کے تحفے بھجوائے ہیں, کیا تمہارا تجسس تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ اپنے رحمان خدا کی تلاش میں سرگرداں ہو کر اس کی عبادت میں منہمک ہو جاؤ؟ یہ علم کلام کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ شکر منعم کا طریقہ, کہ وہ جو منعم ہے اس کا شکر ادا کرنا انسان کے اوپر عقلاً واجب ہے. تو معصوم یہ کہتے ہیں کہ جب اس کی رحمانیت, اس کی رحمت عمومی کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو عقلاً اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف توجہ کرے اور پھر اس کی عبادت کے لیے طریقہ ڈھونڈے کہ کیا میرا پروردگار کس طریقہ عبادت سے مجھ سے راضی ہوگا. یہی وہ بات جو میں کل کنکلوڈ بھی کر رہا تھا کہ جو کافی کے اس کتاب العقل والجہل کی 2nd لاس حدیث کے اندر معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب عقل اتنی امپورٹنٹ ہے تو عقل کافی ہے؟ تو معصوم نے کہا کہ عقل کے ذریعے سے اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ تو ہے کہ جو اس نے مانگا ہے, اب وہ کیا ہے اس کے لیے تلاش کرو کہ اس نے کس کو منتخب کیا ہے. جو تمہارے اندر یہ احساس رکھا ہے کہ کوئی تو ہے کہ جس نے اس دنیا میں مقصد کے تحت بھیجا ہے, تو اب اس کی تلاش میں سرگرداں ہو جاؤ, اس کی تلاش میں تمہیں منہمک ہونا ہے, اس کے لیے تمہیں ایفرٹ کرنی ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ کیا چاہتا ہے. ایک مرتبہ یہ تلاش تمہاری شروع ہو جائے گی, اور اگر جینون تلاش ہے تو قرآن تک پہنچو گے, معصوم تک پہنچو گے, جب خدا تک پہنچو گے تو لا الہ الا اللہ کہو گے, جب نبی مصطفیٰ تک پہنچو گے تو محمد الرسول اللہ کہو گے, جب ان کے ولی تک پہنچو گے تو علی ولی اللہ کہو گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور اب آئیے برادران عزیز ذرا آگے بڑھ کر دیکھیں پروردگار عالم نے سورہ یاسین کے آغاز ہی کے اندر کیا کہا. یہ کل کی بات سے گزشتہ سے پیوستہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, کہ اے سید و سردار یاسین والقرآن الحکیم, یہ قرآن حکیم حکمت والا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے انک لمن المرسلین, کہ آپ یقیناً رسولوں میں ہیں. یعنی آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ہم کس کو پیش کر رہے ہیں؟ یہ قرآن حکیم, جو کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ قیامت تک کوئی ایسا زندہ جاوید خالدہ معجزہ ہونا چاہیے کہ جب تک نبی کی نبوت باقی ہے اس وقت تک وہ معجزہ باقی رہ کر گواہی دے کہ اگر وہ شخص اس دنیا سے چلا بھی گیا ہے تو اس کی رسالت ختم نہیں ہوئی, اس کا پیغام اسی طریقے سے پوری قوت کے ساتھ باقی ہے. اس کی گواہی کون دے گا؟ والقرآن الحکیم, یہ حکمت والا قرآن اس بات کی گواہی دے گا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, اور یہ بھی کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. یہ حکمت والا قرآن اس بات کی گواہی بھی دے گا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ حکمت والا قرآن اس بات کی گواہی بھی دے گا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ پیغمبر صراط مستقیم پر ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم خدا کی نظر میں معصوم علی الاطلاق ہے, کہ وہ جو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہا ہے. انسان کی تمنا کیا ہونی چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم, کہ سیدھی راہ دکھا دے. وہ دکھانے والا کون ہے؟ اگر وہ بھی سیدھی راہ پر نہ ہو تو برادران عزیز اس کو پھر سیدھی راہ کوئی اور بتائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ جو ہادی ہو وہ صراط مستقیم سے اتنا واقف ہو کہ پروردگار پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکے کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, کہ آپ تو صراط مستقیم پر ہیں. اور جب وہ صراط مستقیم پر ہے تو تہدی الی صراط مستقیم,
اے حبیب آپ ہیں جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف متوجہ کریں گے، گائیڈ کریں گے، بتائیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ وہ تو بتائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ انسان کے اندر یہ تمنا اٹھے کہ اسے صراط مستقیم چاہیے تو پروردگار کی طرف سے انتظام ہو اور وہ بتا دے۔ کچھ پری ریکویزٹ بھی ہے یا نہیں؟ کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے۔ پری ریکویزٹ ہے اور بالکل ہے، کچھ میں نے اشارہ بھی کیا۔ اب ذرا آئیے اور سورہ یاسین ہی کی اس آیت کے اوپر توجہ کیجیے۔ پروردگار فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ پھر لفظ رحمان استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ ہدایت کریں گے، مگر کیا آپ کے اس پیغام کو سب اسی اسپرٹ سے قبول کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ پری ریکویزٹ ہے۔ جو اس دنیا کے اندر انسان موجود ہیں وہ سب اتنے شریف ہیں، وہ سب اتنے سیدھے سادھے ہیں کہ وہ قبول کر لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انما کا مطلب ہے بس اور بس۔ انما کا مطلب ہے حصر کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ بس اور بس۔ انما تنذر، آپ تو اے حبیب ان کو ڈرا سکتے ہیں۔ یہ جو وارننگ دینی ہے، بیویئر، متوجہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کانسیکوینسز فیس کرنا پڑ جائیں، ریپرکشنز فیس کرنا پڑ جائیں۔ یہ جو وارننگ ہوتی ہے اس کے لیے لفظ انذار استعمال ہوتا ہے۔ انما تنذر، اے حبیب آپ تو صرف اور صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں من اتبع الذکر، کہ جس کے اندر یہ دو کوالٹیز آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہوں۔ من اتبع الذکر، جو نصیحت کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر وہ خود ہی اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھ رہا ہے تو پھر آپ اس کو کہاں سمجھا سکتے ہیں؟ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اس کے دل کے اندر اتنی سافٹنس ہونی چاہیے، اس کے دل کے اندر اتنی نرمی ہونی چاہیے کہ وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ وہی چیز جو معصوم نے بیان کی کہ عقل کے ذریعے سے انسان یہاں تک تو پہنچ جاتا ہے کہ کچھ تو ہے کہ جو میرے پروردگار کا پیغام ہوگا، مگر وہ کیا ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، and I am looking for it۔ جب یہ اسپرٹ انسان کے اندر ہوتی ہے اور پھر وہ تلاش کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم کا وہ وعدہ کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو گرنے نہیں دیتے۔ اگر وہ گر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہم اس کو تھام لیتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی طرف اس کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم نے یہاں پر ان دو کوالٹیز کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ پری ریکویزٹ ہے مائی ڈیئر، من اتبع الذکر، کہ جو نصیحت کو اتباع کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے دل میں اتنی سافٹنس، اتنی نرمی ہونی چاہیے۔ اگر ریجڈ ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کو معلوم، ایک نام آپ نے بہت سنا ہے، ابو جہل۔ آپ غور فرمائیے، ابو جہل کا مطلب کیا ہے؟ فادر آف اگنورنس، جہالت کا باپ۔ مگر کیا اس کو یہی نام دیا گیا تھا لوگوں کی طرف سے؟ جی نہیں، اس کو نام دیا گیا تھا ابو الحکم، فادر آف وزڈم، حکمت کا باپ۔ ابو جہل کا لقب اس کو کس نے دیا ہے؟ یعنی اگر تہذیب معصومین کے اندر دیکھیں، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، بہت سخت۔ لوگ اس کو کہا کرتے تھے فادر آف وزڈم، یہ تو حکمت کا باپ ہے، ایسا سمجھدار، ایسا ذہین، ایسا فطین، ایسا بریلینٹ، اتنا انٹیلیجنٹ۔ پیغمبر اکرم پوچھتے ہیں کہ کیا ریزن ہے، ہنڈرنس کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ وائی پیپل آر ناٹ ایکسیپٹنگ دا میسج؟ اس کا اسپیس، اس کا پیس، اس کی اسپیڈ، کیوں اس کے اندر کمی ہے؟ کسی نے پیغمبر اکرم سے کہا کہ اللہ کے رسول، معاملہ یہ ہے کہ جو ابو الحکم ہے نا وہ نہیں مانتا، وہ اڑ گیا ہے، اس نے اس کو اپنا ایگو کا ایشو بنا لیا ہے۔ اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو اس کا ایک امیج بنا ہوا ہے وہ اس کو کیپٹلائز کر کے لوگوں کو حقیقت سے دور کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ حقیقت کو حقیقت کے طور پر قبول کریں۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ماننا اور جاننا، ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ کیا وہ نہیں جان رہا ہے اس بات کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ پیغمبر اکرم معجزات دکھا رہے ہیں، پیغمبر اکرم آرگومنٹس دے رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، سب کچھ ہے، ویری ویل ریسیوڈ بٹ ریجیکٹڈ، بٹ ریفیوزڈ۔ ریفیوز کون کر رہا ہے؟ ابو الحکم۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات اتنی ہی معقول ہوتی تو ابو الحکم کیوں انکار کر دیتا؟ یہ تو حکمت کا باپ ہے، یہ کیوں انکار کر دیتا؟ یہ لوگوں کا معاملہ ہے، یہ لوگوں کا مسئلہ ہے۔
خود سے غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس کو فالو کرتے ہیں کہ جس کا ایک امیج بن جاتا ہے. کوئی سرٹیفائیڈ اس کا اسٹیٹس ہے؟ سرٹیفائیڈ اسٹیٹس تو نبی کا ہے، سرٹیفائیڈ اسٹیٹس تو رسول کا ہے، سرٹیفائیڈ اسٹیٹس تو امام کا ہے. غیبت امام کے اندر سرٹیفائیڈ اسٹیٹس تو مرجے کا ہے. یہ ہے سرٹیفائیڈ اسٹیٹس. مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سوسائٹی کے اندر شہرت کس کی ہے، فیم کس کے پاس ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں گمراہی بڑھتی ہے. آپ ذرا غور کیجئے، یہ آپ چیک کر لیجئے گا، سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ ابو الحکم منع کرتا ہے، ابو الحکم نہیں مانتا. He is not ready to embrace Islam. That is why people are following him. اس کی وجہ سے اللہ کے رسول آپ کی بات کتنی ہی معقول کیوں نہ ہو، they are not ready to accept. اچھا یہ معاملہ ہے. پیغمبر اکرم نے بہت سخت جملہ اس موقع پر کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس کو ابو الحکم کیوں کہتے ہو؟ وہ ابو الحکم تو نہ ہوا، پھر وہ ابو جہل ہے. وہ حکمت کا باپ تو نہیں ہے، وہ جہالت کا باپ ہے، وہ اگنورنس کا باپ ہے. آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، وہ ابو الحکم وہ ابو جہل قرار پایا. آپ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا لوگوں کو پیغام دو، لوگوں کو پیغام دو، لوگوں کو پیغام دو، مگر آپ کو کچھ مقامات پر ملے گا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. خذ العفو، اے حبیب معاف کر دیں. لوگ ہیں، لوگ تو بہت سی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں ناٹ نوئنگلی، نہیں پتا ہوتا ان کو، وہ کر دیتے ہیں ایسی باتیں، ان کو معاف کر دیں. وامر بالعرف، اور ان کو امر بالمعروف بھی کریں، ان کو نیکی کا حکم بھی دیں، بتائیں، ان کو سمجھائیں. لیکن واعرض عن الجاہلین، جو جاہلین ہے، جو اگنورنٹ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں. کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے امر بالمعروف کریں اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے اعرض عن الجاہلین، جاہلین سے اپنے آپ کو دور کر لیں. ان دونوں کے درمیان ریکنسائل کیسے کرتے ہیں آپ؟ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے لوگوں کو، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، جدال حسن کے ساتھ بلائیے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے بلائیے، اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ حبیب لوگ تو کہیں گے معاف کر دیجئے، امر بالمعروف کریں، ہاں لیکن جو جاہلین ہیں ان سے اعراض کریں. ایک اور آیت سنیے، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، 25واں سورہ. 25ویں سورے کے اختتام پر آپ دیکھیں گے ایک عنوان پروردگار عالم نے ایک ٹائٹل دیا ہے، اور اس کے اندر بھی لفظ رحمان آیا. عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون؟ خدائے رحمان کے بندے کون؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ایروگنس نہیں ہوتا، ان کی چال میں تواضع، انکساری، ہمبلنس، ہیوملٹی ہوتی ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ خامہ کا گردن جھکا کر اور کمر جھکا کے چلنا، یہ نہیں کہا جا رہا. ایک ہوتا ہے پیر پٹک پٹک کر چلنا ٹو شو ایروگنس. کہ رحمان کے بندوں میں یہ نہیں ہوتا. یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس میں پھر انگیج نہیں کرتے، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. اب آپ غور فرمائیے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ذرا توجہ کریں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، دوسری طرف کہا جا رہا ہے اعرض عن الجاہلین، امر بالمعروف کرنا ہے حبیب، راستے کی طرف بلانا ہے لوگوں کو. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جاہلین ہیں، اسپیسیفک ایک کیٹیگری، ورنہ تو سبھی جاہل ہیں نبی کے مقابلے میں، ریلیٹیولی اگر آپ بات کریں سبھی جاہل ہیں، لیکن پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اعرض عن الجاہلین. یہ جو جاہلین کا ایک خاص طبقہ ہے اس سے آپ کو اعراض کرنا ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. وہاں پر کہا جا رہا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، مگر جب وہ جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. دے ڈونٹ ویسٹ دیئر ٹائم. قالوا سلام. وہ امر بالمعروف کا حکم، یہ جہالت کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ یہ ایٹیچیوڈ، ان دونوں کے درمیان آپ ریکنسائل کیسے کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز، اگر پری ریکویزٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر وہ جاہل فقط جاہل نہیں ہوتا، وہ جہل کی منزل سے آگے بڑھ کر ابو جہل بن جاتا ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اگنورنس نہیں ہے، کمپاؤنڈ اگنورنس ہے. وہ کہ جو نہیں جانتا اور پھر خود اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھ رہا ہے، پھر وہ دین کا بیڑا غرق کرے گا، پھر وہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، وہ دین کا نام لے کر دین کو بدنام کرے گا. پھر آپ شریعت کا تمسخر اسے سنیں گے، پھر آپ سنیں گے کہ وہ نماز کا کیسے مذاق اڑاتا ہے، پھر آپ سنیں گے کہ وہ حجاب کا کیسے مذاق اڑاتا ہے، پھر آپ سنیں گے کہ وہ داڑھی کا کیسے مذاق اڑاتا ہے، پھر آپ یہ تمام تر چیزیں دیکھیں گے.
شریعت کا مذاق اڑتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور سمجھا یہ جا رہا ہوگا کہ ہم دین کی سروس کر رہے ہیں، شاید ہم دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جہل نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے کہ جہاں پر ایک انسان نہ جاننے کے باوجود اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھتا ہے۔ واپس آئیے اس آیت کی طرف جو سورہ یاسین کی میں آپ کو متوجہ کر رہا تھا، انما تنذر من اتبع الذکر۔ اے حبیب آپ تو اس کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو نصیحت کا اتباع کرنے کے لیے تیار تو ہو، جو اندر سے اتنا ولنگ تو ہو کہ اگر نصیحت کوئی ملے گی تو یقیناً میں قبول کروں گا۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور اس کے دل میں خدائے رحمان کا خوف ہوتا ہے بالغیب۔ اس نے خدائے رحمان کو دیکھا نہیں ہے، تحفہ اسے ملا ہے جس سے اس نے رحمان کی رحمانیت کو جج کیا ہے کہ وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کہ ابھی تو میں نے کچھ مانگا نہیں تھا تو اس نے اتنا کچھ دے دیا۔ وہ رحمان کیسا رحمان ہے؟ اس کی جو جنرل مرسی ہے وہ اس کو سینس کر رہا ہے، وہ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے، وہ اس کو فیل کر رہا ہے، اس کا احساس کر رہا ہے۔ خشی الرحمن بالغیب، پھر خوف کس بات کا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب وہ رحمان کی رحمانیت کو انجوائے کر رہا ہے تو واٹ از ہی افریڈ آف؟ اس کو فیئر کس چیز کا ہے؟ اب اس کو فیئر اسی بات کا ہے کہ وہ جو اتنا رحم کرنے والا ہے اگر وہی میرا خلاف ہو گیا تو پھر میرا بنے گا کیا؟ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، یہاں سے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس کو نظر تو آ رہا ہے۔ جب کاندھے پر اٹھا کر کسی اور کا جنازہ وہ قبرستان تک پہنچا رہا ہے تو اس آئینے کے اندر اسے اپنا چہرہ دکھ تو رہا ہے کہ اگر یہ گیا ہے قبر تک تو مجھے بھی تو جانا ہے۔ یہاں تک تو رحمان کی رحمانیت سے ہم نے استفادہ کر لیا، وہاں بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ وہ منزل ہے برادران عزیز کہ جہاں پر سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف آپ متوجہ ہوں جہاں پروردگار عالم نے پہلے ہی کہا، میں نے اشارہ کیا تھا پہلے، مگر پھر میں چاہتا ہوں کہ توجہ کریں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں ہے، مگر کس کی ہدایت کرے گی؟ پوٹینشلی اسی سورہ بقرہ میں آگے جہاں ماہ رمضان اور روزے سے متعلق آیت ہے، آپ سب کے سب اس آیت سے واقف ہیں۔ دعائے یا علی و یا عظیم کے اندر بھی اس کا حوالہ آتا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن، اس کے اندر پوٹینشل کتنا زیادہ ہے؟ ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کی ہدایت کر سکتا ہے، مگر کیا سارے انسانوں کی ہدایت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے برادران عزیز۔ پروردگار فرماتا ہے ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، پوٹینشلی یس، یہ گائیڈ کر سکتی ہے کس کو؟ تمام انسانوں کو گائیڈ کر سکتی ہے، مگر ہدایت کرے گی کس کی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب کی جس میں شک اور شبہ کوئی نہیں ہے، مگر یہ ہدایت کرے گی متقین کی۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، متقین کی ہدایت کرے گی یہ کتاب۔ جی ہاں، یہ کتاب متقین کی ہدایت کرے گی۔ متقین کون ہے؟ اب آئیے ذرا سنیے، سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو، مقابلہ کرو، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو۔ کس کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ وجنہ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ عرضها السماوات والارض، وہ جنت کی جس کی وسعتیں، جس کی width you can't imagine، گویا آسمان اور زمین، نہ تمہیں زمین کی وسعتوں کا اندازہ ہے نہ آسمانوں کی وسعتوں کا اندازہ ہے۔ اسی طرح سے اندازہ کرو کہ جنت کتنی وسیع ہوگی، اس جنت کے لیے جلدی کرو۔ وہ جنت کس کو ملے گی؟ اعدت للمتقین، وہ جنت ملے گی صاحبان تقویٰ کو، جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، ان کو یہ جنت ملے گی۔ اچھا، اگر یہ جنت ملے گی متقین کو تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب 2+2=4، آپ ایکویشن بناتے چلے جائیے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ دنیا میں ہو، جنت کے لیے جلدی کرو۔ جنت ملے گی کس کو؟ متقین کو، صاحبان تقویٰ کو، ٹھیک ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کو ملے گی۔ یہ کتاب کس کی ہدایت کرے گی؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرے گی متقین کی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہدایت ملے گی پھر اس کے بعد ہم جنتی بنیں گے۔ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا کہ کتاب ہدایت ہی نہیں کرتی جب تک انسان متقی نہ بن جائے۔ متقی اگر بن گیا تو وہ تو پہلے ہی جنتی ہو گیا۔ once he has got his reservation in paradise، کون سی اور گائیڈنس ہے کہ جس کی اس کو تلاش ہے؟ کون سی اور ہدایت ہے کہ جس کی اسے تلاش ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، یعنی بہت انٹرسٹنگ ایک ایکویشن ہے کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھئی قرآن کیوں پڑھیں؟ قرآن اس لیے پڑھو تاکہ تم جنتی بن جاؤ۔
قرآن کب ہدایت کرے گا؟ جب تم متقی ہو. اگر ہم متقی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اعدت للمتقین، جنت تو بنائی ہی گئی ہے متقین کے لیے. اگر میں متقی پہلے سے ہی ہوتا تو پھر اس کے بعد جنتی تو ہو گیا. تو وائی شوڈ آئی اوپن دس بک، وائی شوڈ آئی ریڈ دس؟ میرے لیے فردر اس کے اندر کیا میسج ہو سکتا ہے جب میں پہلے ہی کوالیفائی کر چکا ہوں؟ تو واٹ ایلس از ریکوائرڈ؟ یہاں پر آپ برادران عزیز اس بات کو سمجھیے گا. علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے بہت ایکسلنٹ انداز میں اس کو ایلیبریٹ کیا. ان کی تفسیر ہے فصل الخطاب، اس کا اگر آپ پہلا والیوم اٹھائیں، آن لائن بھی اویلیبل ہے، تو اس کے اندر آپ اس کی تفسیر کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا. نقن صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا، حضرت علامہ نقن صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا، وہ بہت انٹرسٹنگ، بہت اچھا ترجمہ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر متقین کا ترجمہ کیا ہوگا. یہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، مگر یہ ہدایت کرے گی کس کی؟ متقین کی. ترجمہ کیا ہے؟ فکر نجات رکھنے والوں کے لیے. Those who are cautious about their future. متقی ہر ایک لیول کا نہیں ہوتا. متقی جو بن جاتا ہے وہ صف متقین میں آتا ہے. مگر غور فرمائیے کہ تقوی ایک ہی سٹینڈرڈ کا. ایک وہ بچہ ہے کہ جو ابھی اسکول کے اندر نہیں گیا ہے. اب آپ کے یہاں تو یہ آپشن ہی نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ آپ کو پکڑیں گے جو یہاں کی اتھارٹیز ہیں. تو آپ کے پاس تو یہ لبرٹی نہیں ہے. مگر پاکستان کے اندر، تھرڈ ورلڈ کے اندر تو یہ لبرٹی ہے. آپ بھیجنا چاہیں بھیجیں، نہیں بھیجنا چاہیں نہ بھیجیں. تو کیا ہوگا؟ وہ جس کو نہیں بھیجا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کا بچہ جو ہے وہ آوارہ گردی کرتا رہے گا، رومنگ اراؤنڈ گلیوں کے اندر، اسٹریٹس کے اندر، ادھر سے ادھر بھٹکتا رہے گا. بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں وہ کہ جو اسکول کے اندر گیا ہے وہ تو پابند ہو گیا. صبح اٹھ بھی رہا ہے، یونیفارم بھی چاہیے، بستہ بھی اٹھا رہا ہے، اسکول بھی جا رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، ہوم ورک بھی کر رہا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو اس کو تو آپ نے جکڑ دیا. اور اس کے مقابلے میں وہ کہ جو باہر ادھر سے ادھر پھر رہا ہے وہ تو آزاد ہے، جو کرنا چاہے کرے. مگر مجھے بتائیے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ بچہ کہ جس کو آپ نے اسکول بھیجا ہے، اگر وہ کبھی کہے کہ یہ اتنے سارے باہر جو بھٹک رہے ہیں اسی طریقے سے مجھے بھی آزاد رہنے دو، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا تمہیں مستقبل میں کیا بننا ہے؟ جیسے ہی آپ نے کہا تمہیں مستقبل میں کیا بننا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی فکر ہے. اور جب مستقبل کی فکر ہے تو اس کے لیے پرنسپل کیا ہے کہ اپنا آج اگر قربان کر کے مستقبل کو سنوارنا پڑے تو آج قربان کیا جائے گا، مستقبل کو سنوارا جائے گا. جب یہ احساس ہوتا ہے تو پھر وہ کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تم مستقبل میں بالکل فارغ رہنا چاہتے ہو، مستقبل میں ضائع ہونا چاہتے ہو، تو جاؤ اور جا کر انہی بچوں کی طرح سے آوارہ گردی کرتے پھرو. لیکن اگر تم مستقبل کے اندر کچھ بننا چاہتے ہو، اگر تم پڑھے لکھے بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ چیزوں کی تمہیں سینس ہو، سمجھ ہو، تو پھر بہرحال تمہیں یہاں پر یہ قربانی دینی پڑے گی. یہ جو باہر تم کو پھرتے ہوئے آوارہ گردی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دے آر کلنگ دیئر ٹائم، دے آر ناٹ کاشیس اباؤٹ دیئر فیوچر. اگر وہ اپنے فیوچر کے بارے میں کاشیس ہوتے، ان کے پیرنٹس اگر ان کے فیوچر کے بارے میں کاشیس ہوتے تو اس کو ایڈمیشن دلایا جاتا، اسکول کے اندر بھیجا جاتا. آپ توجہ کیجئے گا برادران عزیز، ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر مستقبل کی فکر، مستقبل کو سنوارنے کی فکر آوارہ گردی کے بجائے اسکول کی پابندیاں قبول کرنے کے لیے دل اور دماغ کو آمادہ کرتی ہے. وہ آ گیا ایڈمیشن لے کر اسکول کے اندر، کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ مزید امتحان ہوگا، پہلی کلاس کا، سیکنڈ کلاس کا، تھرڈ کلاس کا، فورتھ کلاس کا، ففتھ کلاس کا. جیسے جیسے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں امتحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے درجات بلند ہو رہے ہیں امتحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. پروردگار عالم یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، ایک منزل وہ ہے کہ ابھی تم نے کتاب اٹھائی نہیں ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، مگر تمہارے دل کے اندر فکر نجات موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم نے سب کچھ اسی مادی دنیا کو سمجھا ہے کہ یہی بس دنیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ شعر پڑھو گے تم کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیس. جتنی عیاشی کرنی ہے کرو، کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، عالم دوبارہ نیس. پھر تو واقعاً پاگل ہے، بیوقوف ہے وہ شخص کہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی نیند قربان کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے جب کوئی دوسری دنیا ہی نہیں ہے؟ یعنی وہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں، دے آل آر ویسٹنگ دیئر ٹائم. اس وقت کو بھی انہوں نے اپنے دھندے میں لگایا ہوتا تو شاید 2 پیسے زیادہ کما لیتے.
وہاں پر بھی وہ مستقبل ہی کی بات کر رہا ہے. دیکھیے برادران عزیز کتنا فرق آ گیا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ پری ریکویزٹ یہ ہے, آر یو کاشیس اباؤٹ یور فیوچر؟ کیا تمہیں واقعاً مستقبل کی فکر ہے؟ کیا تمہارا خیال, تمہارا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ اگر ہے تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے. یہ فکر نجات اگر اس کے اندر موجود ہے تو جس طریقے سے وہ بچہ آوارہ گردی کرتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے, اور وہ جو اسکول میں آنے والا بچہ ہے وہ اپنے وقت کو کیپٹلائز کر رہا ہے, بالکل اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر فکر نجات ہے کہ معاملہ اس کے آگے بھی کچھ ہے, تو اب وہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے. ایز اے رزلٹ کتاب وہ کھولے, یہ کتاب اس کی ہدایت کرے گی. اب اس کا ایڈمیشن ہو گیا, رجسٹریشن ہو گیا, اور اگر اس کے اندر اس کا رجسٹریشن اور ایڈمیشن ہو گیا تو یہ تقویٰ کا پہلا درجہ تھا جو اس نے حاصل کر لیا. اگلے مرحلے کے اندر اس کو داخل ہونا ہے, یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ جائے کہ پروردگار کہہ سکے اعدت للمتقین. ہاں یہی تو وہ متقین تھے کہ جن کے لیے جنت کو آمادہ اور تیار کیا گیا تھا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آئیے ذرا اس لفظ تقویٰ کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو ہم کریں. دیکھیے برادران عزیز, قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے تقویٰ پر بہت بات کی ہے, بہت گفتگو کی ہے. تقویٰ تقویٰ تقویٰ. اچھا اس کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ ترجمہ تو میں نے کیا آپ کے سامنے کہ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر فکر نجات رکھنے والے ان کو کہا جائے گا تقویٰ ان کے اندر ہے. کہیں پر آپ دیکھتے ہیں پرہیزگار, یہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. مگر آئیے ذرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم پہنچے. مولا کائنات سے سوال کریں, مولا اب آپ بتائیے, ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ نہج البلاغہ کے اندر, نہج البلاغہ مینس قرآن کا ایلوبریشن. نہج البلاغہ یعنی قرآن کی تشریح. قرآن توحید کے بارے میں ہیڈ لائنز بیان کرے, نہج البلاغہ اس کو ایلوبریٹ کرے. قرآن رسالت اور نبوت کے بارے میں گفتگو کرے, نہج البلاغہ میں اس کی تشریح. سملرلی قرآن مجید تقویٰ کی بات کرتا ہے, نہج البلاغہ میں مولا کائنات ان کا جاب ہی ہے کہ وہ اس کو ایلوبریٹ کریں, سمجھائیں, ایکسپلین کریں. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں تقویٰ کو بہت ایلوبریٹ کیا, یہاں تک کہ ایک پورا خطبہ امیر المومنین کا متقین کی صفات کے بارے میں ہے کہ متقین کی صفات کیا ہیں. وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہاؤ ووڈ یو ڈیفائن؟ اچھا آپ دیکھیں برادران عزیز, مجھے بھی اندازہ ہے اتنی خشک گفتگو آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں تو یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ برداشت کر رہے ہیں, مگر آئیے تھوڑا سا اس کو لائٹر نوٹ کے اوپر لے کر جاتے ہیں. اچھا دیکھیے, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو آپ ڈیفائن کرنے بیٹھتے ہیں نا ٹیکنیکلی, تو وہ ڈیفینیشن اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کہ وہ چیز خود چیزتان بن جاتی ہے, ایک پزل بن جاتا ہے. یعنی میں مثال دوں آپ کو کہ بھائی ایک دفعہ میں آپ سے پوچھوں کہ صاحب پانی کیا ہے, تو آسان سا اس کا حل یہ ہے کہ یہ دکھائیے کہ یہ پانی ہے اور کیا ہے. آسان سا طریقہ یہ ہے, یہ پانی ہے. تو پانی کو کیا کس طریقے سے ڈیفائن کریں گا؟ پیاس لگتی ہے, پیو, تو پیاس بجھ جائے گی. لیٹ می ٹرائی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کبھی آپ آثار کے ذریعے سے کہ بھائی ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے, یوں کرنے سے یوں ہو جاتا ہے, اس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ علم منطق یا لاجک کے اعتبار سے کمپریہنسو ڈیفینیشن نہ ہو. ہوتا ہے منطق کے اندر, لاجک میں, تو پوری ایک سائنس ہے نا, آرٹ ہے کہ اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کیسے ڈیفائن کیا جائے کسی چیز کو جنس اور فصل کے ذریعے سے. اس کو چھوڑ دیجئے. اب اگر میں آپ کے سامنے آنیسٹلی اگر جنس اور فصل کی بحث لے کر بیٹھ گیا تو بحث جو ہماری ہے وہ تو اور زیادہ بوجھل ہوتی چلی جائے گی, تو وہ تو نہیں کرنا ہے. اچھا آپ بتائیے, یہ پانی, اس کو ڈیفائن کرنا ہے. اگر کیمسٹری کا کوئی ماہر ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنا چاہے تو کیسے ڈیفائن کرے گا؟ وہ کہے گا اس کے فارمولے کے ذریعے سے. H2O, ہائیڈروجن کے اتنے مالیکیولز آکسیجن کا مالیکیول ملاؤ تو پھر جو بنتا ہے اس کو واٹر کہتے ہیں. اچھا ایسا ہے. اب آپ بتائیے مجھے, کیمسٹری کا پروفیسر اگر گھر پہنچے اور زوجہ محترمہ دیکھیں کہ میرا پتی دیو, شوہر محترم, سرتاج کچھ تھکا تھکا لگ رہا ہے, کیا کوئی چیز چاہیے آپ کو؟ اب وہ بیچاری گھریلو خاتون ہے اور یہ کیمسٹری کا پروفیسر کہا کہ ہاں ذرا H2O لے آنا. پہلے بتاؤ تو صحیح کہ H2O ہوتا کیا ہے. جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ ٹیکنیکلی تو بہت کمپریہنسو ہے. H2O اگر کھانا بنایا ہے خاتون خانہ نے
اور شوہر نامدار کھاتے کھاتے یہ جملہ کہیں کہ بھائی آج کھانے کے اندر سوڈیم کلورائڈ کم ہے، NaCl کچھ کم ہے، تو بیگم کیا کہے کہ میں نے ڈالا ہی نہیں ہے یہ سوڈیم کلورائڈ، تو آپ کیسے کم کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ صاحب چائے لے آئیے اور پلیز میک شیور C12H22O11 اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، سیدھا سیدھا بولو شوگر فری چاہیے۔ یہ سارے فارمولے ہم نے بھی وہ میٹرک انٹر کے اندر رٹے ہوئے تھے، تو اب تک کبھی کبھی یاد آ جاتے ہیں، مگر آپ انصاف سے مجھے بات یہی ہوگا نا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہے لیکن کمپریہنسو ہے، مگر ناٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اس سے معاملہ اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو سیدھا سادہ معاملہ ہے، بھائی آپ کو پانی پینا ہے، آپ کہیے پانی دیجیے، جو وہ جانتی بھی ہے اس کو وہ بتائیے۔ آپ کو اگر شوگر فری چائے چاہیے تو آپ کہیے کہ شوگر فری چاہیے۔ ابھی فارمولوں کے اندر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اب اگر میں آپ کے سامنے تقویٰ کے حوالے سے جو صاحبان علم ہے، یعنی ٹیکنیکلی، ویسے تو ماشاءاللہ سبھی صاحبان علم ہیں، لیکن اگر ٹیکنیکلی اگر میں سے کہوں کہ تقویٰ کی یہ ڈیفینیشن ہے، وقایا سے نکلا ہے اور اس کے بارے میں یہ، اور یہ اٹ ول بیکم ایون ٹفر، بہت مشکل ہو جائے گا۔ امیر المومنین نے ایک بہت اچھی مثال کے ذریعے سے تقویٰ کو ایکسپلین کیا۔ اس کو منطق کے اندر کہا جاتا ہے تعریف بالمثال، کہ کسی ایگزامپل کے ذریعے سے کسی چیز کو ڈیفائن کرنا۔ اچھا، امیر المومنین کیا سمجھاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تقویٰ، اب لفظ میرے مطلب امیر المومنین کا، تقویٰ کو ایلوبریٹ کرنا ہے، تقویٰ کو سمجھانا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس سواری کی طرح ہے کہ جس کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہو۔ اب اردو میں مجلس ہو رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سواری کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہوگا، لگام کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہوگا، رینس اس کے ہاتھ میں ہو۔ سواری یعنی جس کے اوپر سوار ہوا جاتا ہے، جس کے اوپر بیٹھ کر ٹریول کیا جاتا ہے، گاڑی، گھوڑا، اونٹ، یہ ساری چیزیں۔ اب آپ مجھے بتائیے ہوگا کیا؟ امیر المومنین نے تقویٰ کو ڈیفائن کیا ہے کہ تقویٰ اس سواری کی طرح ہے کہ جس کی لگام تمہارے ہاتھوں میں ہو۔ اچھا، بابر بادشاہ کے بارے میں ہمارے ایک دوست کوٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعی صحیح بات ہے یا نہیں، مگر بات بڑی پیاری ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی بابر بادشاہ جو ہے وہ گھڑ سواری کا شوقین تھا، ہارس رائڈنگ کا، گھوڑے پر بیٹھتا تھا اور اس کو دوڑاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مصاحبین میں سے جو اس کے کمپینینز تھے، ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ گھوڑے کی سواری تو کرتے ہی ہیں، تو ایک دفعہ ذرا ہاتھی کے اوپر بھی بیٹھیے۔ کہا لاؤ، ایلیفنٹ واز براٹ، لایا گیا۔ بادشاہ سلامت جس طریقے سے گھوڑے کے اوپر جھمپ لگا کر بیٹھا کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ ہاتھی کے اوپر جھمپ لگا کر بیٹھ گئے۔ اور اب اس کے بعد بابر نے کہا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ اس کی لگام کدھر ہے؟ کہا بادشاہ سلامت یہ ہاتھی ہے، ہاتھی کی لگام تھوڑی ہوتی ہے۔ کہا بھائی آگے کیسے بڑھے گا؟ کہا کہ یہ جو اس کا کان ہے نا بڑا سا، اس کے نیچے تھوڑا یوں 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 کر کے ہاتھ کریں، ہاتھ مارے تو یہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بابر بادشاہ جھمپ لگا کر اس کے اوپر بیٹھا تھا، اسی طرح سے جھمپ لگا کر نیچے آ گیا۔ اس نے کہا بابر مر جائے گا، ایسی سواری پر نہیں بیٹھے گا جس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور لگام ہی ہاتھ میں نہیں ہے، پہلے تو لگام ہو پھر اس کے بعد کنٹرول بھی ہو۔ یعنی لگام آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنٹرول بھی ہو جائے گا، لگام ہو تو یہ تو پہلا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ تو اگر لگام ہی نہیں ہے تو پھر تو میں اس کے کنٹرول میں ہوں، یہ تو میرے کنٹرول میں آئے گا ہی نہیں، یہ تو اپنی مرضی سے چلے گا۔ اچھا پھر اب کیا کریں صاحب؟ اچھا اس گھوڑے کے اوپر آپ بیٹھیے کہ جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، اس گاڑی میں آپ بیٹھیے کہ جس کا اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کا بریک کنٹرول آپ کے پاس ہو، ایکسلریٹر آپ کے کنٹرول میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تقویٰ ایسی سواری کا نام ہے، اگر وہ گھوڑا، وہ ہارس، اس کی لگام کنٹرول میں نہیں ہے، سرکش ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ تم بھگانا چاہو گے وہ نہیں بھاگے گا، تم روکنا چاہو گے تو بھاگے گا، تم دوڑانا چاہو گے تو رکے گا۔ یو وانٹ ٹو گو رائٹ، وہ لیفٹ جائے گا، تم بائیں طرف جانا چاہو وہ رائٹ جائے گا۔ وہ تمہاری نہیں سنے گا، تمہیں ڈکٹیٹ کرے گا۔ مگر ایک وہ گھوڑا ہے کہ جس کے اوپر آپ جھم کر بیٹھیں، لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ کنٹرول میں بھی ہے، آپ روکنا چاہتے ہیں رک جاتا ہے، آپ دوڑانا چاہتے ہیں وہ بھاگتا ہے، آپ رائٹ جانا چاہتے ہیں وہ رائٹ جاتا ہے، آپ لیفٹ جانا چاہتے ہیں وہ لیفٹ جاتا ہے۔ یہ گھوڑا کنٹرول میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں تقویٰ ایسی ہی سواری کا نام ہے، ایک تم ہو، تمہارا نفس ہے، یہ بتاؤ کہ نفس کو لگام ڈال کر کنٹرول کیا یا نہیں کیا؟ تم اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو یا وہ تم کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ اگر تو تمہارا ڈکٹیشن اس کے اوپر چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹرول میں ہے۔
اب یہ ہو نہیں سکتا کہ تم بولو ہاں میں فجر کی نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں مگر کروں کیا؟ آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ نہیں کھلتی کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے. اوکے میں تو نکالنا چاہتا ہوں، مولا کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ بہرحال جیب کا وزن کم کرنا آسان تو نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ دل نہیں مانتا. اچھا دل نہیں مانتا، دوسرے لفظوں میں آپ کہیے کہ یہ جو نفس کا گھوڑا ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ میں تو روزہ رکھنا چاہتا ہوں ماہ رمضان کا، مگر اس وقت جب بھوک لگتی ہے تو پھر اس وقت نہیں ہو پاتا، نہیں ہو پاتا. اگر آؤٹ آف دا وے کسی کی بیماری کا ایشو ہے ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تقویٰ جو تمہارے اندر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. ایک وہ تقویٰ تھا کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے مستقبل کے بارے میں کوشش ہوتا ہے، فکر نجات، اور ایک یہ تقویٰ ہے کہ فکر نجات تھی تو آ گئے نا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے ریاضت کرتے ہوئے، تمرین کرتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے، بی ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ جہاں پر نفس کا ڈکٹیشن تم پر نہ چلے، تمہارا ڈکٹیشن نفس کے اوپر چلے. اگر ایسا ہے تو اتنا تقویٰ تمہارے اندر ہے جتنا ڈکٹیشن تم اپنے نفس کو دے سکتے ہو، اتنا تقویٰ تمہارے اندر ہے، پروپورشن اتنا ہی ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو پاتا، یہ نہیں ہو پاتا، مطلب اتنا تقویٰ نہیں ہے، اتنا تقویٰ مائنس ہو چکا ہے. یہ اس کا سیدھا سیدھا بیرومیٹر ہے، یہ اس کا سیدھا سیدھا پیرامیٹر ہے، یہ اس کا سیدھا سیدھا اسٹینڈرڈ ہے، یہ اس کا سیدھا سیدھا یارڈ اسٹک ہے. برادران عزیز، اب آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پروردگار عالم نے 4 معیارات بیان کیے ہیں، 4 کہ جس کی بنیاد پر پروردگار عالم کسی کو افضل مانتا. اس میں سے ایک ہے ہی تقویٰ، دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے علم، چوتھا ہے جہاد. میں آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر یہ جملے عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا. ایک ہے تقویٰ. آئیے سورہ حجرات اس کی آیت کو دیکھیے. پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے. اب وہ ایوولوشن کی جو تھیوری ہے اس میں تو امیبا آ جاتا ہے، اس کو چھوڑیے. مگر قرآن کہتے ہیں امیبا نہیں، امی اور ابا، آدم اور حوا. پروردگار فرماتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو مختلف کمیونٹیز کے اندر، ٹرائبس کے اندر ہم نے تم کو تقسیم کیا. کیوں؟ لتعارفوا، ہم نے اس لیے تم کو تقسیم کیا سو دیٹ یو مے انٹروڈیوس، تم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے متعارف بنا سکو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، کتنا مسکانسیپشن ہے کبھی کبھی. یعنی اب میں یہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ چیزیں کتنی غلط انٹرپریٹ کی جاتی ہیں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، نام نہیں لوں گا، ویسے بھی آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے. ایک محفل تھی اور بڑی علمی محفل تھی، اور اس کے اندر ایک صاحب نے ایک جملہ کہا، وہ اسلام پر اعتراض کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، کہ دعویٰ کر دو، قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی نہیں ہے. میں نے کہا کہ ایک بات بتائیے، ابھی ہم یہاں پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو بیٹھے ہیں، مجلس کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگ پریشان مت ہو جائیے گا. میں نے اس محفل میں کہا کہ ابھی ہم یہاں پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو بیٹھے ہیں، علمی نشست ہے، یہ قرآن مجید ہے، ذرا اس کو کھولیے اور مجھے اس آیت کے بارے میں بتائیے تو صحیح کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ کوئی عربی نہیں ہے، اجمی نہیں ہے. کہاں کہا ہے پروردگار عالم نے؟ پیغمبر اکرم نے کہاں کہا ہے کہ کوئی عربی نہیں ہے، اجمی. یہ فیکچولی انکریکٹ ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہی کچھ نہیں ہے. جو عربی ہے وہ عربی ہے، جو اجمی ہے وہ اجمی ہے. وہ کہہ رہے ہیں قرآن نے کہا کہ کوئی گورا نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے. یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ چیز تو میری آبزرویشن کے اندر ہے. جو گورا ہے وہ گورا ہے، جو کالا ہے وہ کالا ہے. پیغمبر اکرم نے بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی گورا نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی نہیں. پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا. واٹ پیغمبر اکرم سیڈ، آپ خطبہ حجۃ الوداع اٹھا کر دیکھیں، وہاں پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ رہے کہ عربی نہیں ہے، اجمی نہیں ہے. بات ہی غیر معقول ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں عربی ہے، غیر عرب ہے. جو گورا ہے وہ گورا ہے، جو کالا ہے وہ کالا ہے. اس کے گورے ہونے کا انکار نہیں ہو رہا ہے،
اس کے کالے ہونے کا انکار نہیں ہو رہا، یہ تو رنگ ہے، مگر یہ کس لیے ہے؟ کہ یہ اس لیے ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہو سکو، ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو۔ ان اکرمکم، آیت کے اندر بھی جو آگے پروردگار عالم نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایک معیار آیا، آپ غور کیجئے برادران عزیز، یہ جو فیچرز کا فرق ہے، وہ اس علاقے سے رہے، وہ اس علاقے سے، وہ یہ زبان بولتا ہے، یہ زبان بولتا ہے، اس کا رنگ یہ ہے، اس کا رنگ یہ ہے، اس کا لباس یہ ہے، اس کا لباس یہ ہے۔ یہ سب انٹروڈکشن کے لیے، یہ تعارف کے لیے۔ میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، اگر یہ نہ ہو، ابھی ہم لوگ حج پر تھے، اربعین پہ ماشاءاللہ کتنے ہی لوگ کربلا جائیں گے، کروڑوں کا مجمع، حج کے اوپر لاکھوں کا مجمع، لاکھ کروڑ، یعنی جتنے، ایک بھائی یہیں پر اگر فرض کیجئے کوئی شخص ہے، اس کا کوئی فرد گم ہو جائے، ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع ہے، شوہر اور بیوی بچھڑ گئے، باپ بیٹے بچھڑ گئے، کچھ ہوا، اب آپ اناؤنس کروانا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ کاؤنٹر بھی بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی گم شدہ ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس کے بارے میں اعلان کریں۔ آپ اس کے پاس گئے اور تقویٰ کا یہ والا اوور ڈوز ہو چکا ہے کسی کو، تو کوئی گورا گورا نہیں ہوتا ہے، کوئی کالا کالا نہیں ہوتا ہے، کوئی عربی عربی نہیں ہوتا ہے، کوئی غیر عرب نہیں ہوتا ہے، تو اب ہوگا کیا؟ اوکے بھائی بتاؤ تو صحیح، اعلان کیا کرنا ہے؟ نام بتاؤ گا، نام کیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کا بندہ تھا، اس کے باپ کا نام، اس کا باپ بھی کیا اللہ کا بندہ تھا، وہ بھی اللہ کا بندہ تھا، اس کا باپ بھی اللہ کا بندہ تھا، وہ بھی عبداللہ تھا، اس کا باپ بھی عبداللہ تھا۔ نہیں، نام نہیں، صفت کے اعتبار سے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس کا رنگ میں کیا رکھا ہے صاحب؟ رنگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ تھا۔ اچھا یہ بتائیے کس علاقے سے تعلق تھا؟ علاقہ سب اللہ کی زمین ہے، بس اللہ کی زمین سے اس کا تعلق تھا۔ اے بندہ خدا، تم گمشدہ انسان کا اعلان کروانے آئے ہو کہ مذاق کرنے کے لیے آئے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو میں کیا اناؤنس کروں؟ اناؤنسمنٹ اس طرح کا ہوگا کہ بھئی ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے، جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے تک پہنچا دے۔ یہ انٹروڈکشن کے لیے تھا، نام تو بتاؤ، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کیا رنگ ہے، کیا علاقہ ہے، کیا پہنا ہوا تھا۔ اگر یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہوگی تو ہاؤ وڈ آئی میک اناؤنسمنٹ؟ اعلان کیسے ہوگا؟ یہ تمام تر چیزیں وہ ہے جس کے لیے پروردگار کہتا ہے ہم نے جعلناکم شعوبا وقبائل، مرد اور عورت سے ہم نے پیدا کیا، تمہیں ہم نے شعوب اور قبائل کے اندر، کمیونٹیز کے اندر، ٹرائبز کے اندر ہم نے تمہیں رکھا، بٹ فار واٹ گڈ ریزن؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو۔ ان اکرمکم، ہاں اب آ جاؤ اس بات کے اوپر، ان اکرمکم، اگر تم سمجھتے ہو کہ چور ہو، ڈاکو ہو، جیسا بھی ہو، مگر تمہارے قبیلے کا ہے تو پروردگار عالم کے نزدیک وہ افضل بھی ہو جائے گا؟ نو، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن مائی ڈیئر، بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ۔ جہاں تک اکرم ہونے کا تعلق ہے، عزت کا تعلق ہے، فضیلت کا تعلق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تقویٰ میں زیادہ آگے ہے، بس یہ معیار ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ کس نے اپنے نفس کو کتنا کنٹرول کیا ہے؟ کس کے ہاتھ میں اپنے نفس کی لگام مضبوطی کے ساتھ موجود ہے؟ اس کا نفس اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا، وہ اپنے نفس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ یہ وہ معیار ہے کہ جس کے مطابق یقیناً یہ پروردگار کی نظر میں زیادہ صاحب فضیلت بنتا چلا جائے گا، کوئی شک نہیں۔ یہ ایک معیار۔ دوسرا معیار پروردگار عالم فرماتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ کہ جو مومن ہے اور جو مومن نہیں ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی پروردگار کہتا ہے کامن سینس استعمال کرو، از اٹ پاسبل کہ وہ جو مومن ہے کمن کانا فاسقا، جو فاسق ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اتنا سمجھ میں آ گیا کہ اچھا دوسرا معیار یہ ہے۔ اب ایلوبریشن کا وقت نہیں ہے، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، مگر ایک معیار تقویٰ، دوسرا معیار ایمان، اور اب آئیے تیسرا معیار، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر پروردگار عالم نے استفہام کیا، انٹروگیٹ کیا ہے، جسٹ تھنک آف اٹ، کہ تمہارا کامن سینس کیا کہتا ہے؟ وہ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ تیسرا معیار آ گیا، تقویٰ، ایمان، علم۔ اور اب چوتھا معیار، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے فضیلت دی ہے، قرآن ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے فضیلت دی ہے کس کو؟ مجاہدین کو۔
جو جہاد کرتے ہیں وقت آنے پر فساد نہیں کرتے، مگر یہ جہاد کرنے والوں کو، مجاہدین کو فضیلت دی ہے کس کے اوپر؟ بیٹھنے والوں پر، اجراً عظیمہ، اجر عظیم کے ساتھ ان کی فضیلت کا اعلان کرتا ہے۔ اچھا دیکھیے برادران عزیز، اب یہ لائٹر نوٹ کے اوپر سنیے، پروردگار عالم تو بہت واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ بھی مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتے، تو بھاگنے والے مجاہد کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب بیٹھنے والے جو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہا، یعنی لاجیکلی سوچئے گا کہ جو پارٹیسپیٹ ہی نہیں، وہ میدان میں نہیں آیا، وہ بیٹھ گیا گھر میں، وہ آیا ہی نہیں، جب وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو مجاہد ہے، تو جو میدان میں آ کر بھاگ گیا، بیٹھنے والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے، تو بھاگنے والوں کا مقابلہ اس سے کہاں کر رہے ہو؟ یہ دونوں ہاؤ کین دے بی ایکول؟ آپ اس کو ایکویٹ کرتے ہیں؟ واقعاً یہی معیار ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اچھا اب ہمارے سامنے یہ چاروں چیزیں آ گئیں، تقوی، ایمان، علم اور جہاد، اور اب اسی معیار اور اسٹینڈرڈ کے اوپر آپ امیر المومنین کو دیکھ لیجئے، مولا کائنات کو آپ دیکھ لیجئے۔ مولا کائنات کے اندر یہی چیزیں آپ کو اتم نظر آئیں گی، پھر کون ہے کہ جو علی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے؟ کون ہے کہ جو علی کے برابر ہو سکتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے تقوی میں جو آگے ہے وہ عزت میں آگے ہے، فضیلت میں آگے ہے۔ میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرے تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ جو متقی ہو وہ صف متقین میں ہوتا ہے، صف متقین میں ہونے والے اور ہیں، امام المتقین اور ہیں۔ جو متقی بن بھی جائے وہ صف متقین میں ہوتا ہے، صف متقین میں آنا اور ہے، امام المتقین ہونا اور ہے۔ پروردگار نے کہا دوسرا معیار ایمان، پروردگار عالم فرماتا ہے ایمان۔ عجیب ہے، میں پھر وہی جملہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایمان قبول کر لے تو مومن بنتا ہے، جب مومن بنتا ہے تو صف مومنین میں آتا ہے، صف مومنین میں ہونا اور ہے، امیر المومنین ہونا اور ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یعنی مومن ہونا اور ہے، مومنین کی صف میں ہونا اور ہے، مگر مومن تو وہی ہے نا کہ جس نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ علی فقط مومن یا امیر المومنین نہیں ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کل ایمان علی ہے، برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ دوسرا معیار۔ اور اس کے بعد آ جائیے تیسرا معیار علم۔ پیغمبر اکرم کا یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں موجود نہیں ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو آنا چاہتا ہے اسے دروازے سے آنا پڑے گا۔ پیغمبر اکرم نے اعلان بھی کر دیا ہے، روٹ بھی بتا دیا ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور خود مولا کائنات کا وہ جملہ کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ نہیں، یہ جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں کہ لو سنیت لی وسادہ فجلست علیہا، اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جاتی فجلست علیہا، اور میں اس کے اوپر بیٹھتا، لافتیت اہل التورات بتوراتہم، میں یہودیوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کرتا، وَأَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ، میں عیسائیوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کرتا، وَأَهْلَ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ، اور مسلمانوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کرتا، حتیٰ يَنْتَقُ صَدَقَ عَلِي وَمَا كَذَبَ، یہاں تک کہ سب بول اٹھتے کہ علی نے سچ کہا اور کچھ جھوٹ نہیں کہا۔ وہ تقوی کا معیار یہ امام المتقین، وہ ایمان معیار یہ کل ایمان، وہ علم معیار یہ باب مدینۃ العلم قرار پاتے ہیں۔ اور جب آپ جہاد کی بات کریں، یہاں پروردگار کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، تو اس کے بعد کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بدر کا میدان گواہی دے گا، احد کا میدان گواہی دے گا، خیبر، خندق، حنین سب گواہی دیں گے۔ اور اگر کسی اور کی گواہی پر اطمینان نہ ہو تو جبریل کی گواہی سنیے، کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جب کلمہ شجاعت پڑھا ہے تو علی ہی کا ذکر کیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ لا فتح، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اچھا برادران عزیز، سچی بات یہ ہے کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں کہ مجلس کتنے بجے شروع ہوئی تھی، ایسے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا ایک وقت پہ شروع بھی نہیں ہو رہی، تھوڑا فرق ہے، تو چلیے بہرحال تھوڑی سی میں لبرٹی لے لیتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے، وہ جناب جبرائیل کا کلمہ
مدارج النبوہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا، جن کو بہقی ہند کہا جاتا ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ لفظ فتح استعمال ہوا، فتح، اور اسی لفظ فتح کو پھر استعمال کیا امام شافعی نے۔ امام شافعی بھی شیعہ تو نہیں ہے، مگر انہوں نے جب امیر المومنین کی محبت سے لبریز دل کے ساتھ ان کی شان میں کچھ اشعار لکھیں تو اس کے اندر ایک یہی لفظ ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الا ما وحتی متا اعاتبو فی حب ھذا الفتح، یہ امام شافعی کے اشعار۔ وہ کہتے ہیں الا ما، اچھا اب دیکھیں آپ امام شافعی ایشو کیا ہے؟ بہت سے اہل سنت، ہمارے محترم برادران اہل سنت، مولا کائنات کی محبت سے ان کا دل لبریز ہے، ٹھیک ہے اس انداز سے وہ شیعہ تو نہیں ہے، مگر محبت امیر المومنین سے ان کا دل لبریز ہے۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ امام شافعی ون آف دیم، ایک پورے مکتب کے امام ہیں، اہل سنت سے ان کا تعلق ہے، مگر جب وہ امیر المومنین کی محبت کا اظہار کرتے تھے تو ان کو سننا پڑتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی معمولی شخصیت نہیں ہے مگر اس کو بھی سننا پڑتی تھی۔ امام شافعی کہتے ہیں الا ما وحتی متا، کب تک آخر کب تک، الا ما کب تک، وحتی متا آخر کب تک، اعاتبو فی حب ھذا الفتح، اس جوان کی محبت پر آخر کب تک مجھے معطوب کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں جیسے ہی علی کی محبت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں مولا سے محبت کرتا ہوں، لوگ مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کب تک، الا ما وحتی متا، کب تک آخر کب تک، فرسٹریشن آپ دیکھیں، اعاتبو فی حب ھذا الفتح، کب تک اس جوان کی محبت پر مجھے معطوب کیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں حل زوجت فاطمہ غیرہ، علی سے محبت بلا وجہ نہیں ہے، میرے پاس ریزن ہے، اس جوان سے محبت کے لیے میرے پاس دلیل موجود ہے، اور میں 2 دلیلیں ایسی دیتا ہوں کہ جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ حل زوجت فاطمہ غیرہ، کہ زہرا کا شوہر ہونے کا شرف علی کے سوا کسی اور کو بھی حاصل ہوا ہے۔ حل زوجت فاطمہ غیرہ، زہرا کا شوہر ہونا، ان کی زوجیت کا شرف علی کے سوا کسی اور کو بھی حاصل ہوا۔ وفی غیرہ ہی حل عطا، اور پھر اس کے بعد تو انہوں نے واقعاً بلاغت کے دریا بہا دیے اس ایک مصرے کے اندر کہ علی کے علاوہ وفی غیرہ ہی حل عطا، کہ علی کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی حل عطا کا سورہ آیا ہے۔ سورہ دہر کی بات کر رہے ہیں۔ آپ میں سے جو احباب عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ورب اور ایک پراپر ناؤن، وہ جو پہلی آیت ہے اس میں حل عطا کا جو لفظ ہے وہ ایز اے ورب آیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کو سورہ کا عنوان دے دیا گیا، سورہ حل عطا، یہ ورب ہے but that became proper noun۔ اور یہاں پر امام شافعی نے اس کو ورب کے طور پر بھی استعمال کیا اور پراپر ناؤن کے طور پر بھی استعمال کیا، کہ ایک تو میرے پاس دلیل یہ ہے کہ زہرا کی زوجیت کا شرف علی کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہوا، 1 نمبر 2، دوسری بات کہ علی کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی حل عطا، کہ علی کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی حل عطا آیا ہے، یعنی جس گروہ کے لیے آیا اس میں مجھے یہی ایک نظر آتا ہے، حل عطا کا حامل۔ بس برادران عزیز، آئیے آج ہمیں ماتم کرنا ہے علی کے اس بیٹے کا جو نسل حسن میں ہے، جناب قاسم کا، ان کا ذکر ہے۔ اور عجیب مظلومیت ہے، تھوڑا پیچھے سے اگر ہم چلیں تو 28 صفر امام حسن مجتبیٰ زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے ہیں۔ حسین بھی موجود ہیں، جناب زینب بھی موجود ہیں، اور ام فروہ بھی موجود ہیں۔ ام فروہ کی گود میں غالباً 2 سال کا قاسم بھی موجود ہے۔ اور ایسے میں امام حسن یہ کہتے ہیں کہ اے فروہ ایک کام کرو، اس بچے کی بھی حفاظت کرنا اور اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر حسن مجتبیٰ نے وہ تعویذ باندھ دیا قاسم کے بازو پر اور کہا کہ فروہ جب یہ بچہ کبھی کسی سخت مشکل میں ہو تب اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، اس کا حل اس کے اندر موجود ہوگا۔ یہ علم امامت ہے عجیب۔ اور اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب اسباب ظاہری کے تحت ایک بیوہ ماں، حسن مجتبیٰ تو اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، بیوہ ماں اس کی تمناؤں کا مرکز جو ہے وہی بچہ ہے جناب قاسم۔ 13 برس کے قاسم ہو چکے ہیں، ماں کے دل میں جو ارمان ہے وہ ہیں، میں اسے بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھ سکتے ہیں
وہ اپنے قاسم کو دولہا بنانا چاہتی ہے۔ کربلا کا معرکہ سج چکا ہے، 2 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو قاسم موجود ہیں ساتھ میں، جناب فروا بھی موجود ہیں، اور اب 9 محرم کا دن مکمل ہوتا ہے، شب عاشور آتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام مظلوم نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کیا کہا تھا۔ ساتھیوں نے وفاداری کا یقین دلایا، کوئی چھوڑ کر امام حسین کو جانے کے لیے تیار نہیں تھا، چلے گئے، رات مانگی ہی تھی عبادت کے لیے۔ امام حسین اس موقع پر عبادت میں مصروف ہیں، مصلی پر ہیں، اپنے خیمے کے اندر عبادت میں مصروف ہیں، راز و نیاز پروردگار عالم سے مناجات ہو رہی ہے۔ ایسے میں محسوس کیا کہ میرے دائیں طرف کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے، پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو نظر آیا میرے بھائی کی نشانی قاسم موجود ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ جناب قاسم سے ان کی ماں جناب فروا نے کہا کہ بیٹا قاسم، میں سیدانی نہیں ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں، دیکھ اگر کل تو نے میدان میں کمزوری دکھائی نا تو دنیا یہی کہے گی اور سچ کہے گی کہ حسن کا لال کبھی کمزوری نہ دکھاتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے۔ بیٹا کل میدان میں مجھے شرمندہ مت کرنا۔ جناب قاسم وہ کہتے ہیں کہ اماں آپ مجھے موقع تو ملنے دیں اور پھر دیکھیے گا کہ میں کس طرح سے میدان میں شجاعت کے جوہر دکھاتا ہوں۔ پہلے تو مجھے اس بات کی فکر ہے کہ چچا مجھے اجازت دیں گے یا نہیں، میں بھی جاتا ہوں اور چچا سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ وہ موقع تھا کہ امام مظلوم کی نماز کے موقع پر، عبادت کے موقع پر دائیں طرف محسوس کیا کہ کوئی آ کر بیٹھا، مڑ کے دیکھا میرے بھائی کی نشانی قاسم۔ کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ بڑوں کی عبادت کا وقت ہے، بچوں کے سونے کا وقت ہے، تمہیں تو آرام کرنا چاہیے، اپنی ماں کے پاس ہونا چاہیے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جناب قاسم کہتے ہیں انا فیما یقتل، چچا جان میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کل قتل ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا آہستہ بولو، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیوہ ماں کا تم آسرا ہو، ایسا نہ ہو کہ فروا یہ بات سن لیں۔ جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا میری ماں نے ہی مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، لہذا مجھے بتائیے کل قتل ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں ہے۔ اب امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک ہے کیسی؟ جناب قاسم یہ جملہ سنتے ہیں، علامہ سید علی نقی کہتے ہیں کہ جواب جو دیا نا قاسم نے اس سے بچپنا بھی ٹپک رہا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ فکر کتنی بلند ہے۔ سوال کیا پوچھا ہے امام نے؟ کیف الموت عندک، اے قاسم یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں یا ام احلا من العسل، چاچا جان موت ارے وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یعنی اس بچے نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے شہد بہت پسند ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہی جو تعریف بالمثال کہ کسی چیز کو یہ سمجھانا، انہوں نے کہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ ذائقہ فلاسفہ نہیں بیان کر سکے، جس نے موت کا ذائقہ بتایا تلخ بتایا، کڑوا بتایا، مگر یہ بچہ ہے جو کہتا ہے احلا من العسل۔ امام نے پھر بھی جواب نہیں دیا، اور قاسم کا اصرار بڑھتا ہے کہ چچا جان اب تو مجھے بتائیے کہ کل قتل ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں۔ آخر امام کہتے ہیں اے بیٹا تم اپنا پوچھ رہے ہو، تم اپنے بارے میں سوال کر رہے ہو، کل شہید ہونے والوں میں تمہارا ننھا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے۔ جناب قاسم کو اپنے بارے میں تو اطمینان ہو گیا، مگر اصغر کا تذکرہ سنا تو بنی ہاشم کا خون جوش مارنے لگا، انگڑائی لی، بندے قبا ٹوٹنے لگے، کہنے لگے ارے چچا جان اصغر تو خود سے میدان میں نہیں جا سکتا، تو کیا یہ فوج بے حیا ہمارے خیموں تک آئے گی؟ امام مظلوم کو یہ ادا بہت پسند آئی، سینے سے لگا کر کہا کہ نہیں میری جان قاسم ایسا نہیں ہے، اصغر کو میں خود میدان میں لے جاؤں گا اور اس موقع پر اصغر شہید ہوں گے، مگر میں کہوں کہ اے حسن کے غیرت دار قاسم، آپ کچھ دیر کے لیے تصور کر کے تڑپ گئے کہ کہیں یہ فوج بے حیا ہمارے خیموں تک تو نہیں آ جائے گی۔ اے قاسم ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے، آپ کو جلتے ہوئے خیمے بھی نظر آئیں گے، فوج بے حیا کا ہجوم بھی نظر آئے گا، اور ان بیویوں کی چادریں چھنتی ہوئی بھی نظر آئیں گے۔ مگر اب رات کو قاسم مطمئن ہو گئے، ماں کے پاس بھی آئے، بتا دیا اماں مجھے چچا جان نے بتا دیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے۔ عاشور کا دن آیا اور اب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اولاد عقیل شہید ہو گئیں، اولاد جعفر شہید ہو گئیں، یہاں تک کہ اون و محمد کی لاشیں بھی آ گئے، اور اب جناب فروا وہی جملہ کہتی
اے بیٹا قاسم تو مجھے کتنا شرمندہ کروا رہا ہے، میری شہزادی کے سامنے، جناب زینب کے سامنے تو مجھے کتنا شرمندہ کروا رہا ہے، اور محمد کے لاشیں آ گئے اور تو نے اب تک اپنی قربانی پیش نہیں کی۔ اب وہ قاسم اسی انداز سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اماں میں کیا کروں، رات کو تو چچا جان نے بتایا تھا کہ میرا نام شہید ہونے والوں میں شامل ہے، مگر میں صبح سے کئی مرتبہ پوچھ چکا کہ چچا جان مجھے اجازت دیجئے، مگر چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، میں کیا کروں۔ اچھا واقعہ نہ اگر آپ غور کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، برادران عزیز ذرا غور فرمائیے گا کہ رات کو جو حسین نے بتایا ہے وہ علم امامت کی بنیاد پر بتایا ہے۔ یہ علامہ سید علی نقی صاحب کی تحلیل ہے، غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ مگر یہ بچہ کون ہے؟ یتیم ہے۔ بچے کی ولایت کس کے پاس ہوتی ہے؟ یا باپ کے پاس ہوتی ہے یا دادا کے پاس ہوتی ہے؟ نہ باپ موجود ہے ظاہری طور پر، نہ دادا موجود ہے، تو بغیر ولی کی اجازت کے کیسے اجازت دی جائے؟ وہ علم امامت ہے۔ ہاں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، جو فقہ سے واقف ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر باپ اور دادا نہ ہو تو حاکم شرع ولی ہوتا ہے۔ جب حاکم شرع ولی ہوتا ہے تو اس کا اہم ترین مصداق تو خود امام ہے، تو حسین امام وقت ہیں، تو پھر وہی ولی ہوئے نا۔ لیکن عزیزوں وہ حسین کہ جس نے اپنی امامت کی بنیاد پر بیعت کو سب سے واپس لے لیا تھا، اس کا حوالہ دے کر اپنے بچے کو، اپنے بھتیجے کو کیوں میدان میں بھیجتے؟ نہیں بھیجا حسین نے۔ اور اب ایک مشکل، ایک پریشانی تو ہے، جناب قاسم بار بار آتے ہیں، امام حسین منع کرتے ہیں، یہاں تک کہ قاسم خیمے کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ سنیے گا، گھٹنوں پر سر رکھا ہوا تھا کہ قاسم کو یاد آیا کہ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ میرے بابا نے میرے بازو کے اوپر یہ تعویذ جو باندھا ہے وہ کسی ایسے موقع کے لیے ہے کہ جب مشکل بہت سخت ہو، وصیت یہی ہے کہ اس موقع پر میں اس کو کھولوں۔ تو آج اس سے زیادہ مشکل کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ میں مرنے جانا چاہتا ہوں، چچا کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں، اور چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ وہ تعویذ کھولا قاسم نے اور اب اس کو پڑھا تو پتہ چلا کہ تعویذ نہیں ہے، بابا کا خط ہے، حسن مجتبیٰ کا خط ہے۔ اے میرے لال قاسم، یہ خط تم اس وقت کھولو گے کہ جب کربلا میں میرا حسین دشمنوں میں گھر چکا ہوگا۔ دیکھو میرے قاسم، کربلا میں میں نہ ہوں گا، مگر میری نمائندگی میں تمہیں اپنی جان اپنے چچا کے اوپر قربان کرنی ہے۔ قاسم نے یہ خط پڑھا خوشی سے نہال، خوشی سے نہال آئے اپنی ماں کے پاس، فروہ کے پاس۔ ارے اماں ذرا دیکھیے، یہ میں نے کھول کر دیکھا، یہ بابا کی تحریر ہے، بابا نے کربلا ہی کے بارے میں تو حکم دیا ہے۔ جناب فروہ نے دیکھا، وہ خوش، اور اب آئیں جناب زینب کے پاس فروہ، اور آ کر کہتی ہے شہزادی اب تو آپ کو میرے قاسم کی سفارش کرنی پڑے گی۔ جناب زینب کہتی ہے کیا ہوا فروہ؟ کبھی بھی دیکھ لیجئے، اب تو آپ کے بڑے بھائی کا خط موجود ہے۔ جناب زینب نے وہ خط پڑھا، بھائی کی تحریر ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاسم کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کے قریب گئی، کہنے لگی بھیا میری بات مانو، قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دو۔ امام حسین کہتے ہیں زینب تم بھی یہ کہہ رہی؟ قاسم میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ کہا کہ ہاں، پھر بھی میں یہ کہہ رہی ہوں۔ کیوں کہہ رہی ہوں؟ یہ تحریر پڑھو۔ اور اب جب حسین نے اس تحریر کو پڑھا، ارے میرے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس موقع پر امام حسین نے کہا اے بیٹا قاسم، تم تو میرے امام کا حکم لے آئے۔ اب آپ حسین کے دل سے پوچھئے کہ پہلے اس فقہی مجبوری کی وجہ سے بھیجنے کا حق نہیں تھا اور اب روکنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ہے علم امامت کہ جس کی بنیاد پر شب عاشور کہا تھا کہ ہاں بیٹا نام تو تمہارا شامل ہے۔ اور اب جناب قاسم جب میدان میں جانے لگے تو اب جناب فروہ کی آواز آئی، والی اے میرے مولا، اے فرزند رسول، کچھ دیر کے لیے قاسم کو خیمے میں تو بھیجیے۔ تھوڑی دیر پہلے تک جناب فروہ کہہ رہی تھی جلد سے جلد میرے قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت ملے، مگر اب جناب فروہ کہتی ہیں اے فرزند رسول کچھ دیر کے لیے میرے قاسم کو خیمے میں بھیجیے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جناب قاسم خیمے میں آئے، جناب زینب بھی خیمے میں ہے اور امام حسین بھی خیمے میں ہے۔ جناب فروہ گئیں، ایک صندوق کھولا، امام حسن کا امامہ اٹھایا، جناب زینب کو دیا، کہا کہ بیوی ذرا فرزند رسول سے کہیے نا کہ یہ حسن مجتبیٰ کا امامہ ہے، قاسم کے سر پہ تو رکھ دیں، میدان میں جائے تو حسن کا وارث بن کر جائے۔ امام مظلوم نے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ امامہ حسن مجتبیٰ جناب قاسم کے سر پر رکھا، اور اب جناب قاسم کے لیے زرہ کی تلاش ہے، میدان میں جانا ہے تو زرہ تو ہونی چاہیے۔ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ ان کے سائز کی کوئی زرہ اویلیبل نہیں تھی،
جناب فروا کہتی ہیں فرزند رسول کوئی بات نہیں، زرہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ایسے ہی عام لباس کے اندر میرے قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اب حسین ہاتھ پکڑ کر قاسم کو لے کر باہر آئے اور جناب قاسم کو گھوڑے کی طرف متوجہ کیا۔ قاسم خود سے بیٹھ نہیں سکے گھوڑے کے اوپر، یہ بچہ چھوٹا ہے، بیٹھ نہیں سکا، یہاں تک کہ امام حسین نے گود میں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا، اور اب قاسم میدان کے اندر گئے۔ میدان میں گئے، مقابلہ کیا، ارزق شامی کے پہلوان بچوں کا مقابلہ کیا، چاروں کو قتل کیا، یہاں تک کہ ارزق شامی کو بھی قتل کیا، مگر یہ بچہ ہے۔ ایک وقت آیا کہ قاسم گھوڑے سے گرے۔ بس عزیزوں اب ایک بات کی طرف توجہ کیجیے گا، جب کوئی میدان میں گھوڑے سے گرتا تھا نا تو کس طریقے سے امام کو بلاتا تھا وہ ہمیں معلوم ہے۔ کوئی کہتا تھا آقا میری مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا مولا میری خبر لیجئے، کوئی کہتا تھا بابا میرا سلام قبول کیجئے، مگر قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جب گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو مولا کو نہیں بلایا، یہ کہا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ بے اختیار جس طریقے سے ایک بچے کی صدا بلند ہوتی ہے، حسین دور سے دیکھ رہے ہیں، عباس دور سے دیکھ رہے ہیں کہ فوج اشکیہ نے ہجوم کیا ہوا ہے اور قاسم کے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایسے میں حسین نے عباس کی طرف دیکھا، عباس نے حسین کی طرف دیکھا اور حملہ کیا۔ فوج اشکیہ کے اوپر حسین کا حملہ، عباس کا حملہ، اور اب وہ فوج منتشر ہو رہی ہے، قاسم کے پاس وہ ٹھہر نہیں پائے، مگر اب قاسم کے لاشے کی حالت کیا ہے کہ زمانے کے امام کی فریاد ہے، حضرت حجت کا یہ بیان کہ میرا سلام ہو اس شہید کے اوپر کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئیں، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئیں۔ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ پامالی حسین میں فقط ایک شہید شریک ہوا ہے، کسی اور نے حسین کی پامالی کی مصیبت میں شرکت نہیں کی ہے، مگر اس فرق کے ساتھ قاسم نے شرکت کی حسین کے ساتھ، حسین کا لاشا پامال ہوا، قاسم کا بدن بھی پامال ہوا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ حسین کا جسم اس وقت پامال ہوا کہ جب حسین شہید ہو چکے تھے، قاسم کا جسم اس وقت پامال ہوا کہ جب قاسم کی سانسیں چل رہی تھیں۔ جب حسین قریب پہنچے ہیں قاسم کے لاشے پر آ کر تو جملہ کہتے ہیں، اے بیٹا بہت سخت ہے تمہارے چچا پر کہ تم مدد کے لیے پکارو، چچا تمہاری مدد کے لیے نہ آ سکے۔ قاسم کا دم نکل گیا، حسین کیا کریں، لاشا کس طرح سے اٹھائیں، اپنی ابا کو زمین پر بچھایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ابا کو گٹھڑی بنا کر اٹھایا، اور اب خیمے کے قریب آئے۔ خیمے کے جب قریب آئے ہیں تو جناب زینب نمائندہ ہے نا بیبیوں کی، وہ باہر آئیں اور کہا کہ اے حسین ذرا قاسم کے لاشے کو اندر تو بھیجیے، بیبیاں ماتم کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہیں۔ جناب امام مظلوم کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں زینب تھوڑا آہستہ بولو، لاش کی یہ حالت ہے ماں برداشت نہیں کر پائے گی، ماں دیکھ نہیں پائے گی۔ پیچھے سے جناب فروا نے یہ جملہ سن لیا اور وہ کہنے لگی فرزند رسول بتائیے تو صحیح کہ میرا قاسم کس حال میں ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ماں برداشت نہیں کر پائے گی، ارے مجھے دکھائیے کہ میرا قاسم کس حالت میں ہے۔ اور جب لاش کی وہ حالت جناب فروا نے دیکھی ہے، گٹھڑی کھولی گئی، لاش کے ٹکڑے نظر آئے، اور اب فروا کہتی ہیں ارے والی، ارے فرزند رسول آپ پریشان ہو گئے، ارے یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔ کہنے لگی اے زینب، اے رقیہ، اے ام کلثوم، بیبیوں ذرا آ کر مجھے مبارکباد تو دو، ارے میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے۔ حسین اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکے، قاسم کی لاش جس حالت میں تھی اٹھائی، اس خیمے میں لے کر آئے کہ جہاں ایک طرف اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، برابر میں قاسم کا لاشا رکھا، ایک طرف اکبر کا لاشا، ایک طرف قاسم کا لاشا، اور حسین درمیان میں بیٹھ گئے۔ بس آخری جملے ہیں عزیزان، آخری جملے ہیں۔ امام حسین درمیان میں بیٹھ گئے، ایک طرف اکبر کا لاشا، ایک طرف قاسم کا لاشا۔ حسین نے کیا کیا؟ علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا، آسمان کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، واہ غربتا، واہ غربتا۔ ارے آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر باقی رہا نہ میرا قاسم باقی رہا۔ ماتم حسین۔